سورۃ الشعراء کی ایک نمبر 192 تا 204 تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیات میں دو مضمون بیان ہوئے ہیں۔ پہلا مضمون قرآن کریم سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا اور اس کے لیے واسطہ بنایا جبریل علیہ السلام کو، اور قرآن کریم کے نزول کا ایک بڑا مقصد ہے کہ پیغمبر کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جائے، قرآن کریم کی آیات کے ذریعے۔ دوسری بات کہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں ان کتابوں کی زبان پہلے کچھ اور تھی، پھر بدلی، جیسے تورات، انجیل، پھر عبرانی میں آئی، پھر عبرانی سے زبان تبدیل ہوئی۔ اس وقت دنیا میں جو موجودہ بائبل کے جتنے بھی نسخے ہیں انجیل کے، وہ عام طور پر انگلش سے ترجمہ کر کے لیے گئے۔ ان کی اصل جو زبان ہے وہ انگریزی بن گئی ہے۔ تو یہ زبانوں کا تغیر اس میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ قرآن کریم کا نزول ہوا ہے خالصتاً عربی زبان میں، اور قیامت تک یہ اسی طرح رہے گا۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ صرف ترجمے کو قرآن کہنا یہ گناہ ہے۔ جیسے بعض اوقات ہمارے زمانے میں بعض لوگ چھاپ دیتے ہیں کہ اردو میں صرف ترجمہ چھاپ دیا، انگلش میں ترجمہ چھاپ دیا، کہتے ہیں یہ انگلش کا قرآن ہے، یہ اردو کا قرآن ہے۔ فقہاء نے صراحت کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم کے عربی متن کے بغیر اس کو چھاپنا ناجائز ہے، عربی متن کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن کی صفت اللہ نے بیان کی ہے بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اور قرآن کریم کے جو مفاہیم ہیں، جو مضمون ہیں، وہ سابقہ کتابوں میں انہی زبانوں میں تھے جن زبانوں میں وہ کتابیں تھیں، لیکن وہ قرآن کریم کے مضامین اور کچھ ایسے مقاصد تھے جو یہاں تعلیم کیے گئے اور پہلے سے چلے آ رہے تھے، جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، اسی طرح بعض احکامات جو تورات میں مذکور تھے اس امت میں باقی رکھے گئے ہیں۔ تو ان کو قرآن نہیں کہا جائے گا، وہ قرآن کریم کے مضامین ہیں یا مفاہیم ہیں۔ قرآن کریم وہ کہلائے گا کہ جو عربی زبان میں ہو۔ تیسری بات کہ قرآن کریم اگر غیر عربوں پر نازل کیا جاتا تو جس طرح یہ اعتراض تھا کہ عربی میں کیوں نازل ہوا، پھر یہ بھی اعتراض ہوتا کہ غیر عربوں پر کیوں نازل ہوا، ہم تو اس کو نہیں مانتے، اور عربوں میں تو تعصب بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ نے ایک زبان منتخب کی، اور ایسی زبان ہے جو پوری کائنات میں سمجھانے کے لیے کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے۔ عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے، آپ کو اگر صرف عربی آتی ہے، آپ دنیا کے کسی حصے میں چلے جائیں آپ کو ترجمان مل جائے گا، اور کوئی نہ ملے، مسجد کے امام کے پاس چلے جائیں وہ آپ کا ترجمان ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اعتراض تو پھر ہی باقی رہتا۔ دوسرا مضمون ان آیات میں یہ بیان ہوا ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نافرمانی کی وجہ سے بندے کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، اور وہ اتنی شدت اور سختی کے ساتھ اس کے دل پر لگائی جاتی ہے کہ پھر اس کو حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اسی حالت میں وہ زندگی گزارتا ہے۔ اچانک جب اس پر سزا اور پکڑ آتی ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ مجھے موقع مل جائے تو میں ایسا کر لوں، میں ایسا کر لوں، لیکن پھر اس کو موقع ملتا نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے
کہ اس سے پہلے بندہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مذاق اڑا چکا ہے. یہ جو گرفت ہوتی ہے، سزائیں ہوتی ہیں، یہ فوراً سے نہیں ہوتی. آپ نے اس صورت میں کتنی مرتبہ سنا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. تیرا رب بڑا غالب ہے لیکن مہربان بھی ہے. اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ چھوٹ والا معاملہ کرتے ہیں اس کو چھوٹ دیتے رہتے ہیں، ڈیل دیتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ حدود سے تجاوز کرنے لگتا ہے پھر اس کے دل پر مہر لگائی جاتی ہے. حدیث میں بھی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو دھل جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے تو وہ نقطے بڑھتے پورے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں، اور وہ سیاہی پھر اس کو نیکی اور بدی کا تصور اس کے دل سے ختم کر دیتی ہے. ہمارے استاد کے پاس ایک طالب علم آیا، میں بھی ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو وہ باتیں کرتے کرتے رونے لگ گیا. طالب علم میں بہت سادہ قسم کے ہوتے ہیں، دیہاتی قسم کا پٹھان طالب علم. وہ رو اس بات پہ رہا تھا کہ میں نے ایک اشتہار دیکھا تھا. یہ جو اشتہارات ہمارے ہاں لگے ہوئے ہیں، میں نے ایک اشتہار دیکھا تھا، اس پہ میں نے عورت دیکھی تھی، پھر میں نے سجدہ کیا تو مجھے اس عورت کا خیال آیا. تو یہ بات کرتے کرتے وہ رونے لگ گئی کہ اب میں کیا کروں. استاد صحیح ہوئی. خیر ان کو تو صحیح نے میں کہ آپ توبہ استغفار کریں، اس کو ذہن سے جھٹک دے کر خود سے آگے آپ کا مواخذہ نہیں ہے، ساری جو وسوسے کی. ان کے جانے کے بعد مجھے فرمایا کہ آپ نے یہ غور کیا ہے کہ یہ دیہات سے آنے والا طالب علم ہے، اس نے مدرسے سے باہر وقت نہیں گزارا، اس کو کوئی کھینچ تان کے باہر لے گیا ہوگا. اس نے ایک جھلک دیکھی ہے اشتہار کی، اس سے اس کا ذہن کتنا خراب ہو گیا ہے. وہ جو حدیث میں ہے کہ نقطۃ سودا، کالا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے دل پر، توبہ کی تو دھل جاتا ہے. یہ اس کا صاف دل ہے جو اس کو بتا رہا ہے کہ تو غلطی کر کے آ گیا ہے. اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، اس میں عورتیں بھی آ رہی ہیں، ناچ گانے بھی چل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، پھر بھی ہم مطمئن رہتے ہیں. تو یہ خطرے کی علامت ہے کہ دل سیاہ ہو چکا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے ایک سائیکل ہوتا ہے. سائیکل جیسے پرانے زمانے میں برتنوں کو کلی کروایا جاتا تھا، کہ آج کل تو اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے. پہلے گلیوں میں بھی گھومتے تھے کہ برتن کلی کروا لو اور یہ کروا لو. جو پرانے لوگ ہیں 40-50 سال والے ان کو پتہ ہو. ہمارے کہ ہر چیز کو چمکانے والی ایک چیز ہوتی ہے. ایک حدیث میں تو ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب دل کی سیاہی ختم کس طرح ہوگی؟ فرمایا کہ یہ جو دل ہیں ان کو زنگ لگتا ہے، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، سیاہ ہو جاتے ہیں. اور ان کی جو چمکانے والی چیز ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے. قرآن کی تلاوت دل کو چمکا دیتی ہے. یہ ان کے لیے ریگمال کا کام کرنے والی چیز ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، کبھی تجربہ کریں. بڑا غمگین ہو بندہ، بہت پریشان ہو، آپ بیٹھ کر 4 رکوع پڑھیں، اس کے بعد قرآن بند کریں اور تھوڑی دیر کے لیے سوچیں گے دل کی حالت کیا ہے، تو دل بدل جاتا ہے. دل پر جب سیاہ نقطے لگ جائیں وہ توبہ کا مقام ہے، رجوع اللہ کا مقام ہے. اس سے غفلت نہ برتی جائے ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوتی ہے. آپ حضرات الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں. فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک وہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے اترا ہے. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تنزیل، ایک انزال. انزال کہتے ہیں فوراً اترنا، اور تنزیل کہتے ہیں آہستہ آہستہ کر کے اترنا. قرآن کریم کا ایک نزول ہوا ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور پہلا نزول ہوا ہے لوح محفوظ میں.
پھر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی اترا ہے. اس طرح لوح محفوظ میں یک بارگی اترا ہے، اسی طرح وہاں سے آسمان دنیا پر، پھر وہاں سے جو 23 سالہ دور میں نازل ہوا. تو تنزیل کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو یہ 23 سالہ دور میں اترنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. نزل بہ الروح الامین، اس کو لے کر اترے ایسا ہی فرشتے کہ جو معتبر ہیں، امانت دار ہیں، یعنی جبریل علیہ السلام. علی قلبک، آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والے ہو جائیں. بلسان عربی مبین، ایسی زبان میں کہ جو عربی ہے اور واضح زبان ہے، کھلی زبان ہے. عربی میں بعض کلمات ایسے ہیں کہ ان کو ہم اپنی زبان میں صحیح طرح بیان بھی نہیں کر سکتے. ان کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ اتنا وسیع ہوتا ہے. جیسے حدیث میں ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ. کیا عقلمند آدمی وہ ہوتا ہے جو ما بعد الموت کی تیاری کرتا ہے، اور احمق آدمی یا بیوقوف آدمی وہ ہوتا ہے کہ مرضی کی زندگی گزارتا ہے، کہتا ہے اللہ بخش دے گا، اللہ بخش دے گا. یہ حدیث ہے. اب یہی لفظ عجز دوسری حدیث میں استعمال ہوا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں ہر بندے کو اختیار مل جائے گا، چاہے تو فسق و فجور کی زندگی اختیار کرے، چاہے تو عجز کی زندگی اختیار کرے. اب فسق و فجور تو واضح ہے. عجز سے بعض محدثین نے وہی عاجزی والا معنی مراد لیا ہے، لیکن اصل اس میں شرافت اور دینداری ہے. عجز سے مراد وہاں بیوقوفی، سفاہت یا احمقانہ پن وہ مراد نہیں ہے. وہاں مراد یہ ہے کہ یہ جو فسق و فجور ہے اس کے مقابلے میں بندہ اپنے آپ کو ایماندار رکھے. اس پہ پھر عرب علماء نے بہت بحث کی ہے کہ یہ ایسا دور ہوگا، اور یہ آج کی نہیں پرانی ابحاث میں، کہ ایک بندے کو مجبور کیا جائے گا کہ آپ یا تو یہ کام کریں ورنہ ہم کہہ دیں گے کہ آپ فاسق فاجر آدمی ہیں. تو جیسے جو لوگ بڑے عہدوں پر بیٹھتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارا یہ کام کریں، تو یہ رشوت پکڑیں، اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ کو یہ کہہ کر اتروا دیں گے. ایسا ہوتا ہے دنیا میں. تو دو راستے انسان کو دیے جائیں گے. وہاں پر عجز کا جو لفظ ہے یہی لفظ استعمال ہوا ہے دینداری اور شرافت کے لیے. شرافت اور دینداری کو نہ چھوڑے. اس کو حضور کی زندگی کی طرف چلا گیا تو پھر لوٹ کر آنا بہت مشکل ہوگا. انسان واپس جب آتا ہے، میر صاحب ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ حضرت نے مجھے رات کو تہجد کے وقت بلایا اور مجھے فرمایا، یہ بات ہمارے استاد نے ہمیں بتائی، اور وہ بھی قیام اللیل کا وقت تھا، اور میر صاحب سے خود بھی یہ بات سنی. فرمایا میر صاحب یہ جو جوانی کے گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھو. بڑھاپے میں جا کر میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ولی نہیں بنیں گے، آپ بہت بڑے اللہ والے بن جائیں گے، بہت بڑے، لیکن یہ جوانی کے گناہ آپ کو سانپ کی طرح ڈسیں گے. یہ آپ کو رلائیں گے کہ میں نے کیا کر دیا تھا اور کیسے ہو گیا تھا. میر صاحب تو جوان تھے جب انڈیا سے تشریف لائے تھے، بالکل جوان آدمی تھے، بینک کی نوکری چھوڑی اور حضرت کے پاس آ گئے. تو جو وقت ہے آج کا دن، یہ وقت ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے معاملہ صاف کر لے. یہ اس کی جوانی ہے. جو موقع ہے کل پر نہ ٹالے. آج کر لیتا ہوں کل موقع نہیں ملتا. بعض دفعہ کذالک سلکنا ہو، یہ انکار کی مہر اتنی شدت سے لگتی ہے کہ توبہ کی توفیق نہیں ملتی. فرمایا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ قرآن کریم پچھلی کتابوں میں بھی موجود ہے. حدیث میں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجھ پر نازل کیا ہے اس میں جو تواسین ہے، جیسے طاسین میم ہے اور حوامیم ہے، جن صورتوں کے شروع میں حامیم ہے، یہ سارے کے سارے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر جو صحف اتارے گئے ان میں یہ مضامین پہلے سے بیان ہو چکے تھے.
پھر بعد میں قرآن کی شکل میں مجھ پر اتارے گئے۔ اور دوسری روایت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سورہ ملک ہے یہ تورات کا حصہ ہے، کہ تورات میں یہ نازل ہو چکی تھی اور اس کے مضامین سورہ ملک کے تورات میں آ چکے تھے۔ فرمایا کہ پچھلی کتابوں میں اس کا ذکر ہے، اولم یکن لہم آیۃ، کیا یہ بڑی نشانی نہیں ہے ان کے لیے، ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے جو علماء ہیں وہ اس کو جانتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا اطلاق یہود پر ہوتا ہے۔ وہ ہمارے زمانے کے ایک ہیں طارق روڈ پر محمد شیخ کے نام سے منکر حدیث ہیں، وہ ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب کے پاس جا کر بیٹھ گئے، آپ مجھے سمجھائیں کہ وہ بنی اسرائیل کیا ہے، اور مجھے نہیں اس طرح کر کے بتائیں اور نہیں مجھے اس طرح کر کے بتائیں۔ نہیں، بنی اسرائیل سے مراد یہودی نہیں ہے، بنی اسرائیل پہ اللہ نے انعامات اس زمانے کے لوگ تھے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی اس زمانے کے اعتبار سے، جیسے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ کو ہم نے فضیلت بخشی ہے جہان پر، تو اس زمانے کے اعتبار سے۔ تو یہ جو ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کے بنی اسرائیل کے علماء اس کو جانتے ہیں، ان کا جاننا، تو یہ بنی اسرائیل کے علماء پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون لوگ تھے؟ وہی یہودی تھے، اور تو کوئی نہیں تھا۔ تو یہود کے لیے بنی اسرائیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، قرآن کریم میں اس کی صراحت ہے، وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اتارتے اس قرآن کو کسی عجمی شخص پر، یہ اب اعتراض کا جواب ہے۔ اور داعی شخص کو یہ اصول ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب اس کی بات کوئی شخص قبول نہیں کرتا تو اس سے نہ الجھے، وہ اس کو 100 قسم کے دلائل دے گا۔ ایک بندہ جب منکر ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، جو بحث پر اتر آتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ایک ہے جہالت کا تو علاج ہے، ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، آپ اس کو بتائیں وہ مان لے گا۔ اور ایک ہوتا ہے جہل مرکب، کہ وہ غلط کو صحیح ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے، آپ اس کو نہیں قائل کر سکتے۔ فرمایا کہ یہ ان کے اعتراضات ہیں۔ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، عجمی شخص ہوتا وہ ان کے سامنے آ کر پڑھتا، یہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، ہماری عادت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ اسی طرح ہم گھسا دیتے ہیں اس انکار کو مجرموں کے دلوں میں، کہ جب وہ نافرمانی پر آتے ہیں آخر میں ان کے دلوں پر مہر لگتی ہے، لا یؤمنون بہ، اس پر ایمان نہیں لاتے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لے، فیأتیہم بغتۃ، اور وہ عذاب ان کے پاس اچانک آئے گا، وہم لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس عذاب کی گرفت اتنی اچانک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔